اس کتاب کے اندر ایک واقعہ درج ہے، اس کو میں آپ کے سامنے عرض کروں عبرت کے طور پر۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے، ایک لکڑہارا تھا، اس لکڑہارے کی بڑی خوبصورت بیوی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غریبوں کو بھی قسمت سے خوبصورت بیوی مل جاتی ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو جو چاہے عطا کر دے، حضور کی خیرات جس کو جو چاہے مل جائے۔ خوبصورت بیوی مل گئی، لیکن یاد رکھیں خوبصورت بیوی ملنے پر حضور نے جنت کی بشارت نہیں دی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس کو نیک اور دیندار بیوی ملے اس کو دنیا میں جنت عطا کر دی گئی۔ خوبصورت بیوی سے زیادہ دیندار بیوی کا ملنا بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں جنت اگر کسی کے پاس ہے، سمجھ لو جس کے پاس نیک بیوی موجود ہے اس کے پاس دنیا میں جنت ہے۔ نیک بیوی کا مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ وہ 16 سیدوں کے روزے بھی رکھے، پیر جمعرات کو روزے بھی رکھے، پنسورہ بھی پڑھے اور پھر کہے کہ ذرا جمعہ کے دن پکچر میں بھی لے کر چلنا، ایسا نہیں۔ میں تو کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ خواتین جو ہے ان کے متعلق انہوں نے مجھے بتایا، جن کو لوگوں کو میں دیکھتا ہوں انہوں نے مجھے بتایا کہ عورتیں جب سیریل دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ سید صاحب کی تقریر میں سنا درود شریف پڑھنا چاہیے، اور درود شریف پڑھتے ہوئے سیریل بھی چل رہا ہے۔ یہ ایسا کون سا تقوی ہے؟ اس تقوی کے متعلق ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ تقوی نہیں ہے، اس تقوی کو لقوہ ہے۔ تقوی اس کو نہیں کہتے کہ معاذ اللہ با مسلمہ اللہ اللہ با برحمن رام رام، اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے دل سے۔ یہ کیا ہے؟ تسبیح بھی چل رہی ہے، ادھر سیریل بھی چل رہا ہے، ایسا اسلام یہ بات نہیں کرتا۔ اگر درود شریف پڑھ رہے ہو تو پھر تصویروں پر نظر نہیں ہونا چاہیے، درود شریف پڑھ رہے ہو تو پھر زنا کے مناظر پر نظر نہیں ہونا چاہیے، درود شریف پڑھ رہے ہو تو پھر تصور گنبد خضرا کا ہونا چاہیے، سنہری جالیوں کو ہونا چاہیے، اس کی برکتیں آپ کو ملے گی۔ یہ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ معاذ اللہ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زنا کے مناظر دیکھ رہا ہے تو یہ ایک اعتبار سے بے ادبی اللہ کے ذکر، اللہ کے ذکر کی توہین ہے۔ یہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، طبیعت کی راہ مت چلو، رستے مت نکالو، شریعت کی راہ چلو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک لکڑہارے کو بہت خوبصورت بیوی ملی، وہ تھی تو خوبصورت مگر وہ نیک نہیں تھی۔ نیک بیوی بڑی عظیم چیز، یہاں پہ مجھے نیک بیوی کے متعلق بات آئی۔ نیک بیوی کا مطلب یہ ہے وہ شوہر کو تنگ نہ کرے۔ عورتیں بھی سن رہی ہوگی، خواتین بھی یہاں موجود ہے، دور دور سے آئی ہوگی۔ نیک بیوی کا مطلب یہ ہے وہ اپنے شوہر کو تنگ نہ کرے، یعنی کہ اس ضرورت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ ڈالے۔ آج کل عورتوں کے مطالبات بہت زیادہ ہے نا۔ کسی بہت بڑے ابھی قریب کے مفکر نے کہا کہ کل کی عورتیں کہتی تھی ذرا بچوں کے لیے کھانا لے کر کے آنا آتے آتے، آج کی عورتیں کہتی تھی گھر میں کہتی ہے کھانا ہو یا نہ ہو میری میک اپ کا سامان ضروری ہے، اس لیے کہ اگر میں گھر سے باہر نکلوں گی اور میک اپ کے بغیر نکلوں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ میک اپ کیا چیز ہے آج کل تو اچھا یہ بات بھی کہوں تو انصاف نہیں ہوگا کہ آج کل عورتیں میک اپ کرتی ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ مرد بھی میک اپ کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ پروگرامات میں آنے سے پہلے میک اپ کرتے ہیں۔ اور کیوں بھئی؟ آپ اچھے نظر آئے۔ نادان مومن کے لیے وضو سے بڑھ کر میک اپ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو وضو کرتے ہیں ان کے چہرے دنیا میں بھی چمکتے ہیں اور آخرت میں بھی چمکتے ہیں۔ اور چہروں کی یہ سفید چمڑیوں کی اسلام میں اہمیت نہیں ہے، روشن اور منور دلوں کی اہمیت ہے۔ اور یاد رکھنا جن کے دل چمکتے ہیں ان کے چہروں سے اللہ رب العزت لوگوں کے دل میں خود بخود محبت پیدا کر دیتے۔ کیوں؟ حضرت بلال کا چہرہ خوبصورت نہ تھا؟ رنگ کے اعتبار سے تو لوگ کہتے ہیں کالا تھا، لیکن میرا ایمان کہتا ہے، ایمان کی نظر سے دیکھتا ہوں تو وہ اتنے خوبصورت تھے کہ بلال کا دل دیکھ کر چاند شرماتا تھا۔ دل چمکتے ہیں تو چہرے خود بخود محبوب ہو جاتے ہیں، اور جن سے خدا محبت کرتا ہو ان چہروں کو دیکھ کر خدا یاد آتا۔ ہم نے ایسے بزرگوں کی بھی زیارتیں کی ہے جن کے چہرے بہت سفید نہ تھے لیکن چہرہ دیکھ کر لگتا تھا کہ کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھے ہوئے، ایسا بھی لوگوں نے آج کل سفید چمڑی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے، پہچان دے اللہ تعالیٰ سونے کی پہچان دے، سونے اور پیتل میں لوگ فرق کر سکیں۔ اللہ لوگوں کو پہچان عطا کرے کہ لوگ جوہر میں، ہیرے میں اور عام پتھروں میں فرق کر سکیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ پہچان بہت آسان نہیں ہے۔
जौहर की गत जौहरी जाने, जो कोई जौहरी होवे। जो जौहरी होता है ना वो जानता है कि जौहर क्या है, और भटियारे को क्या पता कि जौहर क्या चीज है। आपने सुना है ना, आपको पता है ना, मालूम है आपको, मैंने कहीं अर्ज किया था, लेकिन बात दूर ना निकल जाए, बहुत इशारा देना चाहता हूं सिर्फ। एक मर्तबा एक पीर साहब के पास मुरीद आया, और मुरीद थोड़ा सा मनचला था, जैसे आजकल के कुछ मुरीद होते हैं। उसको पहचान नहीं थी कि शेख कामिल की और अल्लाह के बरगजीदा बंदे की। ये कोई जरूरी थोड़ी है ना कि अगर कोई शख्स या कोई बंदा बहुत खूबसूरत लिबास में मलबूस होकर के आए तो उसका दिल भी खूबसूरत हो, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। अमामे के पेच और ताप की खूबसूरती किसी को वली थोड़ी बना देती है। दिल संवरते हैं ना तो फिर कोई वली बनता है। और वली की बड़ी पहचान अर्ज कर दूं, वली दो काम करता है, अपना दिल संवारता है, अपना दिल संवारता है, और दूसरों का दिल संभालता है। अपना खुद का दिल संवारता है और दूसरों के दिल, यानी वो ऐसे काम नहीं करता कि किसी का दिल टूटे, वो ऐसी बात नहीं करता कि किसी का दिल टूटे। वली की पहचान इसलिए कि वो खुद साहिबे दिल होता है, तो उसे दिल की अहमियत पता होती है। तो एक बुजुर्ग ने अपनी अंगूठी दिया, फरमाया बेटे जा और जाकर थोड़ा तलाश करके ये इसको बेच दे, मैं बेचना चाहता हूं। वो गया एक भटियारे के पास, कहा कि ये अंगूठी आप खरीदेंगे? मुख्तलिफ लोगों ने इस पर मुख्तलिफ तफसीरें किए। उसने कहा कि 2 रोटियां ले ले और ये अंगूठी दे दे। उसने कहा कि अपने शेख से पहले मशवरा कर। अब आए तो कहा गया कहां था बेटा? कहा वो हुजूर भटियारे के पास गया था। फरमाया कि किसी जौहरी के पास जा। वो गया जौहरी के पास, जिसको आप अपनी जबान में सुनार कह लीजिए। कहा कि ये अंगूठी बेचना है। तो कहा कितने में बेचना चाहते हो? कहा आप लगाएं कीमत, हमें नहीं पता। उसने कहीं 1000 कहे। अच्छा ठीक है, अपने शेख से मालूम कर लूं, पहले मशवरा कर लूं। वापस आए, वापस आने के बाद जो है फिर वापस कहा हज़रत क्या करूं, वो तो हजारों कहता है। कहा बेटे अंगूठी बेचनी ही नहीं थी, वो सिर्फ तुझे बताना था। तू भटियारे के पास गया, उसको पहचान नहीं सका कि ये क्या चीज है, और सुनार के पास गए, वो पहचान लिया कि क्या चीज है। बस यही चीज है कि जिसको अल्लाह ताला ने पहचानने की निगाह दी है वो पहचानते हैं लोगों को। और फिर भटियारों से शिकायत भी किस चीज की है? उसने तो रोटियां ही पकाना है ना, उसने तो रोटियां ही पकाना है, उसको उससे क्या शिकायत है? तो लोग बस ये समझते हैं कि सफेद चमड़ी सब कुछ है। इसीलिए जब शादियां करने के लिए निकलते हैं और खूबसूरत बीवी चाहिए, खूबसूरत बीवी चाहिए। अरे खूबसूरत बीवी देखने वाले दिल खूबसूरत होंगे तब वो खूबसूरत होगी, वरना तेरे साथ कभी भी धोखा दे जाएगी। इंसान को पहचानो, निकाह करने शादियां करने निकलो तो दीनदारी और शराफत देखो, अमीरी गरीबी मत देखो, सफेद चमड़ियां मत देखो। तो ये